سنس دی جوائننگ آف دی گورنر ہاؤس ٹل ٹوڈے کیا چیلنجز ہیں درپیش جو آپ کو سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پروونس اور فیڈریشن کے مابین جو کوآرڈینیشن ہے اس کے معاملے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیلنجز کو اوور کم کیا جا رہا ہے۔ جب شروع میں گورنمنٹ بنی تھی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا زبردست تھا دونوں طرف سے، اور پھر آہستہ آہستہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ بات آئی کہ جی پولیٹیکل ڈفرینسز تو رہیں گے دونوں کی، کیونکہ آئیڈیالوجی کا فرق ہے، ٹریننگ کا فرق ہے، پروگرام کا فرق ہے، لیکن جو کام جن کی وجہ سے سندھ میں پرابلمز آ رہی اس میں پولیٹکس کو ایک طرف رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیٹھ کے بالمشافہ ملاقات کر کے مشورے کے ساتھ ان پروجیکٹس کو آگے پش کیا جائے۔ اب آپ کو دیکھنے میں مل بھی رہا ہے کہ وفاق کے جو کمٹمنٹس تھے وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی 50 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز آ گئے ہیں، کراچی پورٹ پہ کھڑے ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف آرٹ فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ہے جو کبھی سندھ میں آئے ہی نہیں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی نہیں خریدا، یعنی جب سے قیام پاکستان سے آج تک ٹوٹل اسٹرینتھ KMC کی جو فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ 40 اس کی ہے فائر ٹینڈرز کی۔ ان 40 میں سے صرف 11 کام کر رہے ہیں، باقی خراب ہیں۔ تو 11 کے اوپر تو کراچی جیسے شہر کو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ یہ فوری طور سے منگانے چاہیے، اور یہ فائر ٹینڈرز آ گئے کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ متعلقہ اداروں کے حوالے کیے جائیں گے اور یہ شہر میں آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انفراسٹرکچر 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا فیز 2 جاری ہے، اور اس میں جو ٹینڈر ہو چکا ہے، ایوارڈ ہو چکا ہے، اس کی LC اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور وہ اب فوری طور سے وہ گرین لائن بسز بھی جو ہیں سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم انشاءاللہ وہ بھی وفاق کی سرپرستی میں شروع کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ کی تعاون حاصل ہے۔ آپ کی نظر میں ایشو کہاں پر ہے کہ آج تک گورنر ہاؤس اور CM ہاؤس ایک پیج پر نہیں آ پائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری اچھی کوآرڈینیشن ہے CM کے ساتھ اور CM ہاؤس کے ساتھ، بہت زیادہ کوئی دقت ہے نہیں چیزوں میں، ماں سوائے بڑے پروجیکٹس کے جو آتے ہیں وفاق سے، اگر وہ کہیں سندھ حکومت کے ساتھ اس میں کہیں پھنس جاتے ہیں تو اس کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بنڈل آئلینڈ کا معاملہ تھا، وہ کسی مسکنسیپشن کا شکار ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس صوبے میں ایک اتنا بڑا ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ شہر بننے جا رہا تھا جس سے بے انتہا آمدنی متوقع تھی۔ یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ صرف 80 ایکڑ کا جزیرہ ہے سری لنکا کے پاس، اس کے اوپر $14 بلین انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی جو انہوں نے بنایا شہر۔ ہمارا یہ بنڈل آئلینڈ تقریباً مینگرووز کا ایریا نکال کے اور نیچرل ہیبیٹاٹ کا ایریا نکالنے کے بعد جو کنسٹرکٹیبل ایریا ہے وہ 800 ایکڑ ہے، 8000 ایکڑ ہے۔ اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ آنی ہے تقریباً کوئی $100 بلین کے قریب۔ ہم کلیم کریں 50 بلین اگر سندھ میں آتا ہے تو سندھ میں کے شہری اور دیہی علاقوں کا جو مسائل ہیں، درینہ مسائل، وہ تو ایسے حل ہو سکتے ہیں۔ جابز 1.5 لاکھ نئی جابز کریٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر فشرمینز کے لیے بہترین بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں جو فشریز کی انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینے کے لیے وہاں پہ جگہ مختص کی گئی ہے۔ نہ صرف جگہ مختص کی گئی بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اس کو ڈیزائن کیا جانا تھا۔ تو فی الحال وہ ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ختم ہو گیا پروجیکٹ، وہ انشاءاللہ ہوگا، اور جو اس میں عوام ہیں وہ دور کر لیے جائیں گے۔ اچھا، ایک تاثر ہے کہ یہ ماڈیفائڈ انٹینشن کے تحت یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اگر واقعی یہ معاملہ بہتر تھا، سندھ کے مفاد میں تھا، پوری فیڈریشن کے مفاد میں تھا، تو آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ نیشنل اسمبلی موجود ہے ہمارے ہاں، پروونشل اسمبلیز موجود ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی ان کو زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے، تو یہ معاملہ وہاں کیوں نہیں لے کر گیا؟ دیکھیں، سندھ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور انہوں نے ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہہ لیں، یا انہوں نے ایک گو ہیڈ دیا تھا، بعد میں واپس لے لیا۔ ہاں، ایک گو ہیڈ دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر جب آرڈیننسلی آیا ہے کہ ایک فوری ضرورت تھی قیام کی ایک اتھارٹی کی
جس کو پیڈا کہا جا رہا ہے اس کے قیام کی ضرورت تھی. پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کی قیام کی ضرورت تھی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو فوری ایگزیکیوشن کی ضرورت تھی, ورنہ یہ اٹھتا نہیں, اور اسمبلی سیشن میں نہیں تھی. تو اس کے لیے یہ کام کیا گیا جو کہ ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ آرڈیننس اب لیپس بھی ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا, لیپس ہو گیا. اب انشاءاللہ ایک بل کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بل ہم لے کر آئیں گے اسمبلی میں, اور اس کو ہم اللہ نے چاہا تو میجورٹی سے پاس کرائیں گے, اور تمام اسٹیک ہولڈرز میں امید ہے کہ آن بورڈ ہوں گے. ہم نے مختلف دیکھے کہ کوسٹل بیلٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ایک بل آیا جو آپ نے پھر وہ واپس کر دیا. اس کے علاوہ مختلف بلز آپ کے پاس آئے. سندھ حکومت کے جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یا لا کو جو چلاتے ہیں, ان کا موقف ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ گورنر پوزیشن تو قانونی ہے لیکن قانون سے اتنا تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اس چیز کو بہتر انداز سے کردار ادا نہیں کر پا رہے. کیا یہ واقعی؟ دیکھیں, یہ میرا استحقاق ہے. ظاہر ہے کہ میں کوئی ربر اسٹیمپ تو نہیں ہوں کہ جو چیز ہو اس کو آنکھ بند کر کے سائن کر دوں. میری اپنی آبزرویشنز ہوتی ہیں, میرے پاس اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں. جو چیز سمجھ آتی ہے میں فوری طور سے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ 95% جو بلز ہیں جو جس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی, میں ان کو پاس کر کے بھیج دیتا ہوں. اگر 2-4% کے اوپر میں نے کوئی اعتراض لگایا ہے تو اس میں کسی کو ناراض ہونے کی یا کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. وہ میرا حق ہے اور میں استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اچھا, ابھی کیونکہ ونٹر چل رہا ہے, گیس کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس گیس کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, اپوزیشن لیڈر, ماضی کے اپوزیشن لیڈر, وہ بھی سراپا احتجاج نظر آئے. گیس کے معاملے پر وفاق سے کوئی آپ کی بات ہو سکی ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو گیس ایکسٹرا آنی تھی اس کے لیے رائٹ آف وے کا ایشو تھا, وہ اس میں بہت دیر کر دی وہ رائٹ آف وے دینے میں سندھ حکومت نے, اور وہ گیس جو ایڈیشنل آ سکتی تھی وہ آئی نہیں. بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ میں بلکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اور نیچے جا رہا ہے لیول ان کا. اور ابھی 10 سال کے ذخائر بچے ہیں. اب جیسے ہم جس پہ بات کر رہے ہیں, اس وقت تک ابھی کوئی نئی ایسی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اگلے 50 سال کے لیے کافی ہوگی یا 25 سال کے لیے کافی ہوگی. جب تک وہ نہیں ہوتا, دنیا کی طرح ہمیں بھی اس کے متبادل ذرائع پہ جانا پڑے گا جو RLNG کی صورت میں ہے موجود. پنجاب میں بھی RLNG کے ساتھ ملا کے اس کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کا اپنی ضروریات کو پورا کریں. ایک طرف رائٹ آف وے نہیں مل رہا, دوسری طرف RLNG استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور تیسری طرف جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ذخائر گیس کے کم ہو رہے ہیں, تو اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کا سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جایا جائے. اچھا, ایک اور بھی ایشو جو پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں, آپ بھی ایکس پارلیمنٹیرین ہیں سندھ اسمبلی کا, شاید ایک دن آپ وہاں پر بھی ایز اے ممبر رہے. وہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ماضی کے اپوزیشن لیڈر تھے جو PTI سے تعلق رکھتے تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب, ان کو ہٹا لیا گیا. اب حلیم عادل شیخ کو نیا اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام تر جو ایشوز کے جو ہٹانا اور پھر مقرر کرنا, اس میں گورنر ہاؤس کا بڑا کردار تھا. پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا واقعی کوئی گورنر ہاؤس کا کردار تھا یا کوئی پور پرفارمنس, کس بیسس پر آپ نے ہٹایا؟ دیکھیں, نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. یعنی پہلے دن انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں MPAs